نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج سے ہم قرآن پاک میں نا اس طرح ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہمیں جب ہم قرآن پاک کھولیں تو بغیر ترجمے والا بھی اگر قرآن پاک ہو ہم اس کو ایسے پڑھیں جیسے کہ ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں. تو یہ مطلب قرآن پاک بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت آسان کیا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آج ہم شروع کریں گے. میرا نام ڈاکٹر شاہد ہے. میں کنسلٹنٹ ہوں آئی سی یو انستھیزیا. اس کے علاوہ میں میتھمیٹیشین بھی ہوں. میں مطلب کہ اگر آپ قرآن پاک کی کوئی آیت بتائیں اس کا میں ترجمہ کروں گا، اس کا نمبر بتاؤں گا. قرآن پاک کی ساری صورتیں، اس کا سیکوینس، اس کا نمبر، اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں وہ بتاؤں گا. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ اپنی 20-25 سال میں ایک ایسا کیلنڈر ڈیولپ کیا ہوا ہے اپنے دماغ کے اندر کہ اگر آپ کوئی بھی ڈیٹ بتائیں گی، تاریخ جیسے 14 اگست 1947، تو میں کہوں گا یہ اس دن جمعرات تھی. اگر آپ کہیں کہ 25 دسمبر 1876 جب قائد اعظم پیدا ہوئے تو کون سا دن تھا، تو میں بتاؤں گا منڈے ہے. نہ صرف یہ بات ہے بلکہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہجری کیلنڈر، جیسے آپ کہیں کہ 303 ہجری 4 اپریل 4 ربیع الاول کو کون سا دن تھا، تو میں کہوں گا یہ سنڈے تھا. یہ ٹیکنیک ہے جو میں ینگسٹر کو سکھا سکتا ہوں. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو شروع کیا، اس میں بسم اللہ وعلیکم السلام. ہاں میں ریکارڈ کر رہا ہوں. ہاں جی اوکے. الرحمن الرحیم. اس میں ہم آپ دیکھیں کہ یہاں زیر ہے، ادھر بھی 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 زیر ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا قرآن پاک کی جو ہے بیوٹی کی ایک تھوڑی سی جھلک بتا رہا ہوں. ویسے تو بسم اللہ جو ہے نا یہ اس طرح ورسٹائل جملہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری تقریباً 80 to 90% گرامر اس کی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر زبان میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، یا وہ نومینل ہوتے ہیں یا وہ وربل ہوتے ہیں. تو اس بسم اللہ کو ہم نومینل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم وربل بھی بنا سکتے ہیں. اس کے ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر جو لفظ ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے لفظ ہے نا مل کے وہ مرکب بناتے ہیں، کمپاؤنڈ. تو اس جملے کے اندر جو کمپاؤنڈس ہیں وہ 3 قسم کے کمپاؤنڈس ہیں، اور جو کہ قرآن پاک کے اندر 80% جو کمپاؤنڈس ہیں نا، لفظوں کا جو مجموعہ ہے، جیسے بے کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے اسم ہے، تو یہ بن گیا نام کے ساتھ. اس کو ایکسپلین میں آپ کو بعد میں کروں گا. تو یہ کمپاؤنڈ یا نا یہ مرکب جاری ہے. ایسے آپ دیکھیں کہ اگر اسم ہے یہ اللہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہیں، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت موصوف ہے، مرکب توصیفی اس کو کہتے ہیں. میں زیادہ تر گرامیٹیکل ٹرم استعمال نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میں صرف اس قرآن پاک کی جو انیشیل سینٹینس ہے اس کی بیوٹی بتا رہا ہوں کہ یہ جو 3 کمپاؤنڈ میں نے ابھی بتائے ہیں یہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 80% استعمال ہوئے ہیں. تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی اور میں بیوٹی کی جھلک آپ بتاؤں کہ بسم اللہ کے، وہ دیکھیں یہ جو رے ہے یہ قرآن پاک
یہ بسم اللہ کے سینٹر میں ہے، سینٹر پلر ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ادھر بھی 9 لیٹرز ہیں، حروف ہیں، ادھر بھی 9 ہیں. ایسے اگر دیکھیں یہ جو زیر ہے نا، اس کو ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. ایک یہ پلر سائڈ پہ کر لیتے ہیں، ایک ہم یہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں پلر، ٹھیک ہے. اور یہ آگے ہم کریں گے تو ایک اس کے مقابلے کا پلر یہ ہوگا، ایک حرف چھوڑا، پھر ایک حرف چھوڑا. ایسے یہ ہے، یہ ایک پلر اگر کر لیں تو اس کی بیوٹی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے یہ انسان نے کلام لکھا ہو. یہ تو ایک چیز ہوگی نا. باقی اس کے اندر جو کیلکولیشن ہے، عربی کی یہ واحد بیوٹی ہے کہ اس کی ہر جو حروف ہے اس کی باقاعدہ ویلیو ہے. جیسے بے کی 2 کہتے ہیں، سین کی 60 کہتے ہیں، میم کی 40. ان دیٹ کانٹیکسٹ اگر دیکھیں تو اس کے اندر بڑی خوبصورت 4 ٹرائنگلز بنتی ہیں، اور دونوں جو ہے نا وہ پیئر کی شکل میں آپس میں میرر امیج ہے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اس پہ بسم اللہ پہ ہم کبھی بعد میں دیکھیں گے اس کے اندر کیا بیوٹی ہے. ہمارا اس وقت جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بے کے نیچے زیر سے شروع کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کے ساتھ. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں کہ بما اہل و عیال، ٹھیک ہے نا. بے کے نیچے زیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کے ساتھ. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بما، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، اہل و عیال کے ساتھ آپ نے شادی میں آنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. سمپل ہے، بے کے نیچے زیر کا مطلب کے ساتھ ہے. اس سے جو اگلا جو لفظ ہوگا نا اس کے آخر میں زیر ہوگی. یہ بات آپ نے ذہن رکھنی ہے، اس کے آخر میں زیر ہوگی. ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اسم کو ہم باہر پہلے لے آتے ہیں تو یہ ترجمہ خود ہی بن جائے گا اسم کے ساتھ یا نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک کے اندر تقریباً 2500 ٹائم یہ بے کے نیچے زیر استعمال ہوا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ سورت عصر میں ہے بالحق، بالحق، تو بے کے نیچے زیر ہے، اس کا اگلا لفظ واحد میں ہے، اس کے نیچے زیر ہے. تو ترجمہ ہم سمپل کریں گے، فرام لیفٹ ٹو رائٹ. اردو جو عربی ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جاتی ہے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ بے کے نیچے زیر کا مطلب کے ساتھ، اور یہ جو اگلا لفظ ہے اس کو ہم ادھر لے آئیں گے، حق. تو ترجمہ کیا بن گیا؟ حق کے ساتھ. اب اور جو لفظ ہم لے لیتے ہیں بالصبری، آخر میں رے کے نیچے زیر آئی ہے، بے کے نیچے. ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ بے کے نیچے کیا لکھیں گے؟ کے ساتھ. اور یہ صبر ہے، اس کو ہم ادھر لے آئیں گے تو کیا بن گیا؟ صبر کے ساتھ. ایسے ہی ہم مثال اور لے لیتے ہیں. ہم مثال لیتے ہیں سورۃ الفیل کے اندر ہے بی اصحاب الفیل. تو ہم نے ترجمہ جو ہے نا اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ بے کے نیچے زیر کا مطلب کے ساتھ. جو اصحاب ہے اس کو ہم ادھر لے آتے ہیں، اصحاب کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ جو معون سورت اس کے اندر لکھا ہوا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، بالدین. تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ نون کے جزیر ہے، دین کے ساتھ. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ سورت ناس کے اندر آیا ہوا بی رب، بی ربی. ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ لیفٹ رائٹ، رب کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ سورت جو ہے وہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اندر ہے فسبح بحمدی، بحمدی، دال کے نیچے زیر ہے، ربی کا. حمد کے ساتھ یہاں بیٹا میرا کر رہا ہے ریکارڈنگ ہے. اوکے، شور شور. اب آپ دیکھیں بحمدی، یہ دیکھیں بے کے نیچے زیر ہے اور حمد ہے نا اس کے دال کے آخر میں زیر ہے. تو ترجمہ ہم لیفٹ رائٹ کریں گے، حمد کے ساتھ
ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اگر یہ پہلا لفظ ہے بے کے نیچے زیر، جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے اسم یعنی نام، تو تیسرا لفظ ہے اللہ. اگر تیسرا لفظ جو ہے وہ الف لام سے شروع ہو، یاد رکھیں پورے قرآن پاک تیسرا لفظ اگر الف لام سے شروع ہو اور پہلا لفظ بے کے نیچے زیر ہو، اس کو بھی ہم نے ترجمے کے اندر لینا ہے. کیسے؟ ہم نے کہا تھا بسم اسم کے ساتھ، تو اس لفظ کو ہم نے شروع میں لیا تھا، تو یہ ترجمہ یہ بن گیا اللہ کے اسم کے ساتھ یا اللہ کے نام کے ساتھ. اب اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں. یہ دیکھیں بِأَصْحَابِ الْفِیل، نیچے سب سے آخر میں کیا آیا ہوا ہے؟ لام کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے. کس وجہ سے یہ زیر ہے؟ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بنایا ہوا، جو اوریجنل لفظ ہے، اس کے اوپر پیش ہوگی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بنایا ہوا عربی کے اندر، اوریجنل لفظ جو ہے نا، وہ اس کے اوپر پیش ایک ہوگی یا دو ہوگی. ال لگے گا تو ایک پیش ہوگی، اگر اس کے ساتھ تنوین لگے گی، ال اگر نہیں ہوگا تو تنوین لگے گی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں قلم، قلم، اس کے بعد دو پیشی ہیں، اس کے ساتھ ال لگائیں، ال ال قلم، اب ایک پیش رہ گئی. ال کا مطلب یہ تقریباً برابر ہے، دونوں کا مطلب ایک قلم، لیکن ال کا مطلب جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا دی، یعنی اسپیسیفائی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں استعمال کرتا ہوں. دیکھیں یہ لکھا بے اصحاب الفیل، تو کیا ہے کہ یہ جو تیسرا لفظ ہے، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فیل ہے، اور وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ فیل کے اصحاب کے ساتھ. جیسے میں ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں بے رب بل فلق، قاف کے نیچے زیر ہے، رب کے نیچے بھی زیر ہے، یہ بھی زیر ہے. بے کے نیچے زیر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب ہے کے ساتھ، کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ رب کو پہلے لے آئیں، تو ترجمہ کیا بن گیا؟ رب کے ساتھ. اور یہ جو فلک ہے، جو تیسرا لفظ اگر الف لام سے ہے، اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے، فلک کے رب کے ساتھ. ایسے ہی مثال اب ملتے برب الناس، ناس ہے آخر میں زیر ہے. دیکھیں تو یہ لفظ کیسے شروع ہوا ہے؟ یہ الف لام، یہ پہلا لفظ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے. تیسرا لفظ میں نے کہا اگر وہ الف لام سے شروع ہوگا تو ترجمہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ تیسرے لفظ کو بھی شامل کر لیں. لوگوں یا ناس کے رب کے ساتھ، لوگوں کے رب کے ساتھ. یہ تو ایک لفظ ہے جو بے کے نیچے سے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے سورت بقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے باللہ، دوسرا جو پیج ہے اس پہ لکھا باللہ، بے کے نیچے زیر ہے، ایک اوپر زیر ہے. ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کے ساتھ. ایسے ہی اس سے اگلا لفظ ہے بالیوم، تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ یوم کے ساتھ. اور اس سے جسٹ اگلا لفظ یہ ہے بے مومنین، بے مومنین، مومنین کے ساتھ. یہ جمع ہے، اصل لفظ تھا مومنون، بے لگا تو وہ مومنین کی شکل میں آ گیا. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ مور دین ٹو مومن. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلا لفظ ہے نا اس کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹل ہم نے آج 4 لفظ پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ جو نا ترجمہ کرنے کا ایک ہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم 20% قرآن جب کھولیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ تو مجھے اس سبق میں پڑھایا گیا تھا، صرف یہ 20 منٹ کی بات ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ 20 منٹ ہی ہو. قرآن پاک میں نے کھولا ہوا، اس پہ بھی میں آپ کو بھی پریکٹس کرا دوں گا. اگلا لفظ ہے نا وہ ہے جیسے سورت البقرہ شروع ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ فی جو ہے نا، فی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر. یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کو کام کہیں بھائی یہ کام آپ کرتے ہیں، وہ کہے گا
فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے، یعنی فی الحال جو ہے نا، حال کے فی الحال ترجمہ کیا ہو گیا؟ ترجمہ سٹائل وہی ہے، فی الحال آخر لام کے نیچے زیر ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو میں لفظ جو بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ فی ہے، اس کا اگلا لفظ اس کا آخری حرف ہمیشہ زیر میں ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آپ یہ کام کریں، آپ فرض کو بیزی آپ کہیں گے فی الحقیقت، فی الحقیقت، تو ترجمہ کیا ہوا؟ حقیقت کے اندر میرے پاس وقت نہیں، فی الحقیقت بات یہ ہے، فی کا مطلب کے اندر، یہ ہو گیا کے اندر، یہ ہو گیا کے ساتھ۔ جیسے ہم قرآن پاک سے اگزامپل لے لیتے ہیں، قرآن پاک سے اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے فی لیلہ تل قدر، ٹھیک ہے۔ اور اگزامپل ہم لے لیتے ہیں، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لفظ دیکھ لیتے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، ہم ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا، یہ دیکھیں یہ جو زیر ہے یہ بھی زیر ہے، تو ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے۔ یہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ ہم کہیں گے، فی کے نیچے کیا لکھیں گے؟ کے اندر، یہ دیکھیں میں لکھا کے اندر، اس کے بعد کیا کیا؟ لیل کو ہم ادھر لے آئے، لیل ہوتا رات، ٹھیک ہے نا، ہم رات ترجمہ لکھ لیتے ہیں رات کے اندر۔ تو کیونکہ اگر جو تیسرا جو لفظ ہے یہ پہلا لفظ ہے، یہ دوسرا لفظ ہے، اور یہ تیسرا لفظ ہے، میں نے کہا اگر جو تیسرا لفظ اگر الف لام سے شروع ہوگا اس کو ہم شروع میں لے آئیں، اپوزٹ، ترتیب اپوزٹ کر دیں گے، کیا ہوا؟ قدر کی رات کے اندر، یہ ترجمہ بن گیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، یہ دیکھیں فی سبیل اللہ، اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ سبیل یعنی راستے کے اندر، اگر جو تیسرا لفظ الف لام ہے ترجمہ کریں گے اللہ کے راستے کے اندر۔ ایسے ہی قرآن پاک یعنی اس لفظ سے بھرا پڑا ہے، جیسے فرض کرو کہ سورت ہے اپنا سورہ ناس میں لکھا ہوا ہے کہ، ہاں جی، اب دیکھیں جیسے ہم دیکھتے ہیں فی تضلیل لم یجعل کیدہم فی تضلیل، فی کا مطلب کے اندر، تضلیل کا مطلب، یہ تضلیل وہی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہی ہے، یعنی ان کی جو تدبیر تھی، وہ جو لوگ آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی جو تدبیر تھی ان کو گمراہ کر دیا، یعنی اس کو ڈیٹریکٹ کر دیا، ڈیویٹ کر دیا، اس کو بلنڈ کر دیا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تضلیل کے اندر، یعنی گمراہی کے، اس کو ہم نے گمراہ کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں، اب ایک لفظ ہے نا ہم اور ابھی لیتے ہیں تاکہ ہمارا تو 20% جو قرآن پاک ہے نا وہ کور ہو جائے۔ یہ تقریباً صرف 6-7 لفظ ہیں، اگر صرف ان کا معنی آپ کو پتہ چل جائے تو تقریباً آپ قرآن پاک کھولیں گے تو یہی لفظ قرآن پاک کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کو لکھا ہے کہ اس کو لکھیں گے تو 20-30% قرآن آپ کے ٹپ پہ آ جائے گا۔ اگلا فی جو ہے نا قرآن پاک کے اندر آیا ہے تقریباً 1500 ٹائمز۔ بسم اللہ میں نے کہا یہ 3 بار استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اگلا لفظ جو ہے نا من ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب دیکھیں جو من ہے اگلا لفظ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ من الناس، لوگوں میں سے، من تیسرا لفظ ہے نا وہ ہے من۔ من کا مطلب ہوتا ہے میں سے، میں سے، انگلش میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ من میم ہے تو میم کا ایکویولنٹ انگلش میں کیا ہے؟ فرام ہے، ایم ایم، تو ہم کہیں گے میں سے، یعنی اس کا ترجمہ فرام انگلش۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان، فی کا مطلب ان، اور یہ جو بے کے نیچے زیر اس کے ساتھ ہے وہ ود،
انگلش میں اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہیں تو من. اب من ہے، اب قرآن پاک میں من جو ہے نا تقریباً 3200 سے بھی زیادہ مرتبہ استعمال ہوا. من لفظ ہے سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر لفظ من استعمال ہوا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے جیسے من الجنتی الناس کے اندر من الجنتی. آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ جن آخر میں بولتے آئی ہوئی ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے من الجنتی والناس، اور جو ناس ہے اس کے اندر بھی زیر آئی ہے. ترجمے کا طریقہ وہی ہے، الٹا ترجمہ کرنا. من کا مطلب سے، جن کو ہم ادھر لے آتے ہیں، جنوں میں سے، آگے اور انسانوں میں سے. ایسے ہی سورت اب اگر دیکھیں، سورت جو ہے وہ لیلا فی قریش دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من جوئن من اللہ اطعم من جوئن. جو ہوتا ہے بھوک، اردو میں ہم نہیں استعمال کرتے، بھوک میں سے. من خوف میں. ترجمہ ہم نے اردو میں، کیونکہ ہم نے ترجمہ صرف سیکھنا ہے، زیادہ ڈیپ ہم گرامر میں نہیں جانا. تو یہ ابھی تک ہمارے پاس 3 لفظ ہو گئے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو من ہے یہ گھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی. ہاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، جیسے دس ہوتا ہے. من ہے آگے فضلی کے نیچے زیر ہے، یہ فضل میں سے ہے. ربی ہے. ہم نے من کو ہم نے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اکثر گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے ہاذا من فضل ربی. یہ زیر ہے من ہاذا، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے فضل سے، میرے رب کے فضل سے. ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربوں کا تمہارا رب. تو یہ اس کا ہم بعد میں ایک لیکچر لیں گے، ٹھیک ہے. تو من بھی قرآن پاک میں وہ 3200 ٹائم استعمال ہوا ہے. ابھی ایک لفظ کو صرف میں لکھ کے اس کے بعد قرآن پاک سے میں آپ کی پریکٹس کراتا ہوں. ایک لفظ ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت اعلیٰ ہے. اس کا مطلب اللہ کا نام بھی علیہ، اوپر، سب سے زیادہ سپیریئر. تو ایک لفظ ہے اعلیٰ. یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ اب ہمارا 20% قرآن پاک کور ہو جائے گا. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کے اوپر، اعلیٰ ہوتا ہے نا کے اوپر، تو یعنی آن کہہ لیں، آن. تو اس کی مثال جو ہے نا قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ فرق شجر ہم لکھ لیتے ہیں. ترجمہ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، طریقہ وہی ہے. یہ چند ایک لفظ ہیں اور ہم اللہ کا لکھا علی کل شیء. ایسے ہی ایک ابھی ہم قرآن پاک کھولیں گے تو میں آپ کو ساری پریکٹس کراؤں گا. ترجمہ ہم نے سمپل کرنا ہے کہ علی کا مطلب کے اوپر ہے، اور ہم نے شجر کو ادھر لے آنا. تو ترجمہ آرام سے بن جائے گا شجر کے اوپر. ایسے ہی علی کل شیء کیا ہوگا؟ علی کا مطلب کے اوپر، اور کل کا مطلب ہر شے، ہر کے اوپر، یعنی ہر چیز کے اوپر. علی کل شیء قدیر. ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. علی کا مطلب کے اوپر، محمد یہ دیکھا 2 زیر لگی ہوئی. اگر ہم کلمہ پڑھیں گے اس میں لکھا گا محمد رسول اللہ پیش ہے. یہاں کا لکھا ہوا ہے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اس کو ابھی ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کے اوپر.
یہ دیکھیے یہ میں نے قرآن پاک کھولا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ یہ بے کے نیچے زیر ہے اور یہ سین میم کا اسم ہے، تو ترجمہ ہم نے لیفٹ ٹو رائٹ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ نام کے ساتھ. اس کا اگلا لفظ الف لام سے ہے، اللہ کے ساتھ نا، تو ترجمہ ہم کیسے گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اب ہم اگلا پیج میں نکالتا ہوں. اب اس میں ہم دیکھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بالغیبی. بے کے نیچے زیر ہے، اگلا لفظ غیب ہے، اس کے آخر میں زیر ہے بے کے نیچے زیر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ غیب کے ساتھ. ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لفظ ہے فی ہی، یہ ہم نے پڑھا، فی کا مطلب کے اندر، ہی اس کے اندر. یہ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم اوپر کر لیا، یہ جو ہے نا یہ دیکھیں بالآخرتی. ٹھیک ہے، اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ آخر میں گولتے ہے، جو بھی گولتے قرآن پاک کے اندر ہوگی وہ فیمیل لفظ ہوگا. تو ترجمے کا انداز وہی ہے، آخرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ علی ہدن، ہدایت کے اوپر. اگلا پیج نکالتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے من الناسی، لوگوں میں سے. یہ ہم نے من جو ہے نا ہمارا آج کا سبق ہے. یہ آپ دیکھیے گا علی قلوبہم، علی کا مطلب اعلیٰ یعنی کے اوپر، سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو ترجمہ اپوزٹ کریں گے. یہ دیکھیں قلوب جو ہے نا بے کے نیچے زیر آیا ہوا، کس وجہ سے؟ اعلیٰ کی وجہ سے. تو ہم ان کے دلوں کے اوپر، ویسے سمپل ترجمہ ہوگا قلوب کے اوپر. اعلیٰ کا مطلب کے اوپر. ترجمہ ہم نے اردو میں اپوزٹ کرنا ہے. تو ترجمہ جو ہے نا وہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے. ترجمہ یہ ترجمہ جو ہے نا ہم نے اپوزٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں ترجمہ کیسے ہم نے کیا، علی سمعی. سمعی ہم اردو میں سماعت، قوت سماعت، سماعت کے اوپر. ہم مطلب ان کی سماعت کے اوپر. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، ان کے اوپر. جس کے اوپر، جن کے اوپر آپ نے انعام کیا. یہ دیکھیں یہ من الناس، من بھی ہمارا سبق ہے، لوگوں میں سے. باللہ، اللہ کے ساتھ. بالیوم، یوم کے ساتھ. بمومنین، مومنین کے ساتھ. یہ سارے لفظ ہیں نا یہ دیکھیں فی قلوبہم. فی کا مطلب کے اندر، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فی الحال، ان کے دلوں کے اندر. یہ بے کے نیچے زیر ہے، کیوں آیا؟ کیونکہ یہ فی کی وجہ سے. آگے آپ دیکھیں یہ ہمیں یہ ملتا ہے فی الارض. تو فی کا مطلب کے اندر، تو عرض کیا کریں گے؟ ہم عرض کو ادھر لے آئیں گے یا ترجمہ سے ذہن میں الٹا کریں گے، زمین کے اندر یا عرض کے اندر. یہ آپ آگے دیکھیں کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دیکھیں بالخدا. خدا کا مطلب بے کے نیچے زیر کا مطلب کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ. فی طغیانہم، طغیانی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا طغیانی آ گئی یعنی سیلاب آ گیا. اب دیکھیں کہ فی جو ہے نا لفظ اس کا مطلب کے اندر ہے، اس کا جو نون ہے نا اس کے نیچے زیر آئی ہے اس کی وجہ سے. تو ترجمہ ہم اپوزٹ کریں کیسے؟ طغیانی کے اندر، طغیانہم ان کی طغیانی کے اندر. اپوزٹ ہم نے ترجمہ کیا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ کافی لفظ ہے، بہم ان کے ساتھ. اگلا پیج ہم نے دیکھتے ہیں. اگلا پیج آپ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے بے نوری ہم. رے کے نیچے زیر ہے، یہ بے کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، بے کے نیچے زیر کا مطلب کے ساتھ، نور کے ساتھ. بے نورہم ان کے نور کے ساتھ. فی ظلمات، اس کا ترجمہ فی کا مطلب کے اندر. ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے. یہ لفظ جو ہے نا ہمارے سبق کے اندر ہے، اندھیروں کے اندر. اب یہ دیکھیں من السماء، من کا مطلب فرام، آسمان میں سے. فی ہی اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ فی آذانہم، اذان کا مطلب تک کان، ان کے کانوں کے اندر. من السوائی کی سائقہ ہم اردو میں استعمال، اس کے اندر کڑک ہوتا ہے آواز، کڑک میں سے. ٹھیک ہے، اب اب دیکھیں کہ کتنے لفظ آ رہے ہیں. بالکافرین کیا ہے؟ کافرین کے ساتھ. اس طرح ہم جیسے ہم ایک پزل کو حل کرتے ہیں نا، ایک درخت کی ایک پزل ہے، شکل ہے، میں آپ کو مختلف پیسز دے دوں تو آپ پیس جوڑتے جاتے ہیں، الٹیمیٹلی سارے پزل جو ہے ایک درخت کی شکل میں حل ہو جاتی ہے.
ہم ایسے ہی دیکھیں فل کافرین، کافرین کے ساتھ، ٹھیک ہے، فی ہی اس کے اندر، یہ ہم لفظ پڑھتے جائیں گے، پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں یہ دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے. تو اس طرح پوری ایک نا جو پورا مطلب جو ہے نا واضح ہوتے. علیہم کا مطلب ان کے اوپر، بسمعہم ان کی سماعت کے ساتھ، علی کل شیء ہر چیز کے اوپر. آگے دیکھیں، یہ دیکھیں من قبلکم، قبل ہم استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے، تمہارے پہلے سے، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا جو سبق ہے، دیکھیں من السمائی، یہ اصل میں نون کے اوپر زبر اس لیے لگے ہوئی ہے، یہ لفظ تھا من السمائی، لیکن کیونکہ یہ اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے تو نون کے اوپر ہم نے زبر لگا دی اس کو جوڑنے کے لیے. کیا بنا من السمائی، یہ دیکھیں حمزہ جو ہے نا آخر میں اس کے نیچے کیا لگی، زیر لگی ہے، آسمان میں سے. یہ دیکھیں بہی اس کے ساتھ. یہ آگے دیکھتے ہیں، یہ اب دیکھیں کہ فی ریبن، ریب کیا ہوتا ہے، شک. ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہی لفظ پھر ریپیٹ ہوا، فی اب ریبن. یہ بن ریب زیر کیوں لگی تو اس کی وجہ سے شک کے اندر. علی کا مطلب کے اوپر ہوتا ہے، علی، علی عبد، دال کے نیچے زیر ہے، کس وجہ سے، علی، اس کا مطلب کے اوپر، بندے کے اوپر. جب بھی نون الف نہ ہوگا اس کا مطلب ہمارا ہوگا، ہمارے بندے کے اوپر. یہ دیکھیں بے کے نیچے زیر ہے، سورتن، سورت کے ساتھ، من مثل، اس کی مثل میں سے، من دون ہی، اللہ کے علاوہ میں سے. ٹھیک ہے. اب ہم اب ایک تو صورت دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو تقریباً 2-3 صورتوں کا مکمل ترجمہ کر دیا ہوا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں جو آخری صورت ہے اس کو ہم نکالتے ہیں. یہ دیکھیں صورت ہے، یہ صورت ہے. اب آپ جو ہے نا اگر اس کے لیکچر کو تھوڑا سا غور سنا ہوگا نا، آپ یہ صورت کا تقریباً سارا ترجمہ کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہ دیکھیں بے کے نیچے زیر کا مطلب کے ساتھ، رب زیر آئی ہے، رب کے ساتھ. آگے الف لام آ گئی ہے، لوگوں کے رب کے ساتھ. آگے آپ دیکھیں کہ یہ مالکن، کاف کے نیچے بھی زیر ہے، ناس کے نیچے بھی زیر ہے، الہ کے نیچے بھی زیر ہے، آگے ناس کے نیچے بھی زیر ہے. یہ سب زیر اس لیے ہے، یہ بے کے نیچے زیر ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو اصل لفظ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ لوگوں کے رب کے ساتھ. یہ بے کے نیچے زیر کامن ہے، ہم کہیں گے لوگوں کے مالک کے ساتھ. لوگوں اپوزٹ ترجمہ کرنا، لوگوں کے معبود کے ساتھ. اب یہ دیکھیں یہ ہمارا سبق ہے. من کا مطلب کیا ہے، فرام، میں سے. ترجمہ کریں من شر، شر میں سے. آگے الف لام آ گیا. جب الف لام آ جائے تیسرا لفظ تو ہم نے کہا ترجمہ ہم نے ایسے ریورس کرنا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ. وصف سے، کے شر میں سے. آگے دیکھیں کہ فی کا مطلب کے اندر ہے، صدور یہ رے کے نیچے زیر ہے اس وجہ سے، تو ترجمہ ہم اپوزٹ کریں گے، سین، صدور کے اندر یا سینوں کے اندر. آگے الف لام آ گیا. جب بھی تیسرا لفظ الف لام ہوگا تو اس کو ہم نے ترجمے کے اندر لینا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں آگے زیر آئی. زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے، کیونکہ اصل لفظ تو الناسو تھا لیکن اس نے اس کو زیر میں کر دیا، اس کا مطلب اس کا سے ریلیشن پیدا ہو گیا. ترجمہ ہم اپوزٹ کریں گے، لوگوں کے سینے کے اندر. یہ دیکھیے گا من، آج میں ہم نے پڑھا ہے بیسیکلی تھا من الجنہ، ملانے کے لیے نون کے اوپر ہم نے زبر ادار لے لی. من الجنتی، ایک نیچے سے کیوں آئی ہے، جنوں میں سے. والناسی، اور یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حروف عطف ہے، ناس سین کے جزیر ہے، لوگوں میں سے. یہ دیکھیں اس صورت فلک ختم کر کے ہم ختم کرتے ہیں بھی. ٹھیک ہے، برب الفلق، فلک کے رب کے ساتھ. من شر، شر میں سے. من شر، شر میں سے. غاسقن کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے، اندھیرے کے اپوزٹ ترجمہ. غاس، دو زیر آگے نا، غاسق کے شر میں سے. من شر، شر میں سے. النفاسات، مطلب جو پھونکے مارنے والیوں کے شر میں سے. پھر عقد، عقد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ عقد نکاح، عقد ناٹ. پھر عقد ہی دال کے نیچے زیر ہے، عقد کے اندر. من شر،
شر میں سے، حاسدن زیر لگا ہوا ہے، تو زیر حاسد کے شر میں سے. اس طرح آپ یہ جو 4 لفظ کو آپ یاد کریں گی تو آپ تو جو ہے نا آپ کو تقریباً، یا آپ قرآن پاک کھولیں، آپ کو چلے گا یہ جو قرآن پاک ہے نا یہ تو ان لفظوں سے بھرا پڑا ہے. فرض کریں کہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ سورج ہے نا، سورج یہ دیکھ لیں کہ سورت ہمارے پاس آ گئی ہے. سورت ہے ہمارے پاس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات کے اندر. آگے من الف شہر یعنی 1000 مہینوں میں سے. فی ہا کا مطلب ہا جب بھی ہوگا تو اس کا مطلب فیمیل کو ریفر ہو رہا ہے. ریفر کیا ہو رہا ہے کہ لیلا جو ہے نا لیلا تل، اس کے اوپر گولتے جو بھی ہوگا میں نے کہا وہ فیمیل ہوتا ہے، اس لیے ہا لگا ہوا. ہم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا. بے اذن ربہم، ان کے رب کی اجازت میں سے، من کل امر، ہر امر میں سے. تو یہ دیکھیں ہم نے 3-4 صورتیں، ان کا تقریباً 70-80% ترجمہ انہی 4 لفظ جو ہے نا ان کے اندر ہے. تو اس طرح اگر آپ اس کو کنٹینیو کر لیں تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کھولیں گی، آپ کو ایسا قرآن پاک آپ نے ایسا لینا ہے جو کہ بغیر ترجمے والا ہو. جو آپ کو مشکل ویکیبلری لگے اس کو اپنے سائٹ پہ اپنے اس کا ترجمہ، اس کا میننگ لکھ لینا ہے. تو یہ لفظ میں نے 4 بتا دیے ہوئے ہیں. تو اٹ از آلموسٹ جو ہے نا یہ 20% آف دا قرآن جو ہے نا یہ کور کر رہا ہے. صرف 3 لفظ اور رہ گئے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کہیں گے. تو 20% جو ہے نا وہ قرآن پاک کو ہم نے آج یہ آدھے گھنٹے کے اندر پڑھ لیا. اوکے، جزاک اللہ خیر. بہت لمبا تھا، 40-45 منٹ تھے.